نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. کہ جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، کہ جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے. کہ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، کہ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے. معزز مہمانان اعظام اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لب کشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ اس عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں. آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اکابر و اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائیں مغفرت کے لیے حال خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعہ ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزی بھیڑیے کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں حکومت کے انندے اور غداروں کے لیے نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ایک دن مسلمانوں کو پر ایسا بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی بھی شمشیر پر نہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردیں لٹکائی گئی ہیں. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 سے لے کر 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور تم مقابلہ کرتے ہو علماء دیوبند کا، تنقید کرتے ہو علماء دیوبند کو. جاؤ حسین احمد مدنی کو پڑھ کر دیکھو، آپ انگریز کی عدالت میں کھڑے ہیں، انگریز جج کہتا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے؟ اب دیتا ہوں، دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے. میں کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے. مولانا جوہر فتویٰ میں گر گئے، فرمایا حضرت بیان بدل دو، فرمایا جوہر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا. انگریز جج کہنے لگا آپ کو پتا ہے ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تم بتاؤ. کہا میرے قلم کے اندر بڑی قوت ہے، ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تخت دار ہے، پھانسی ہے. مولانا نے بریف کیس کھولا اور سفید کپڑا نکالا اور عدالت میں لے کر کہنے لگے او انگریز جج تجھے علم ہونا چاہیے، جب حسین احمد دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا تھا. اگر انہیں معلوم ہوتا
दिन मुसलमानों को ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा, मुसलमानों को अपने हुकूक से महरूम किया जाएगा, मुसलमानों के मासूम बच्चे और बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों के मदारिस और मसाजिद को तोड़ा जाएगा, हमारे खानका और मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम लगाया जाएगा, मुसलमानों को दहशतगर्द और वतन फरोश कहा जाएगा, CAA, NPR और NRC जैसे गंदे और काले कानून बताकर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डालकर टेंशन में डाला जाएगा। अगर हमारे अकाबिर अस्ताफ को ये मालूम होता तो रब्बे काबा की कसम वो लोग कभी भी इस मुल्क को अंग्रेज गुलामी से आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुकूमत के इन अंधे और गद्दारों के लिए न देते। हम पूछना चाहते हैं हिंदुस्तानी अंदर हुक्मरानों से, ये बताओ ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आजादी है, ये कैसा मुल्क है कि जिस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए। हिंदुस्तानी गद्दार हुक्मरानों, कान खोल कर सुन लो, अगर आजादी इसी का नाम है तो ऐसी आजादी के हम तलबगार नहीं। हमें आजादी चाहिए तो मजहबी आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो कुरान करीम की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो मदारिस की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो मसाजिद की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो माँ और बहनों की हिफाजत की आजादी चाहिए। क्या ये जमहूरियत का खून नहीं है? क्या ये दस्तूर आजादी की खिलाफ वर्जी नहीं है कि जमहूरी मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए? आज आजादी हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, मुसलमानों से मजहबी आजादी छीनी जा रही है, मुस्लिम फरस्तल्ला में तरमीम की कोशिश की जा रही है और जंग आजादी की तारीख से हमारे कारनामों को निकाला जा रहा है, हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है और सितम वाला सितम ये है। हमसे ये कहा जा रहा है ए मुसलमानों, हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई हक नहीं है, हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई हक है और कोई अधिकार है तो बताओ तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया है या तुम्हारे बाप दादा ने हिंदुस्तान को क्या दिया है? हम बदला देना चाहते हैं वतन के गद्दारों को, हम बदला देना चाहते हैं वतन के दुश्मनों को, हम बदला